روشنی کی تلاش۔ ایک خوبصورت دیہات میں فاطمہ نامی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ فاطمہ کو ہر چیز سے بہت محبت تھی، درختوں سے، پھولوں سے اور سب سے زیادہ اپنے والدین اور دادی جان سے۔ ایک دن جب فاطمہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ اس کے راستے میں ایک سایہ ہے۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی اور فوراً اپنی دادی جان کے پاس گئی۔ دادی جان نے فاطمہ کو اپنے قریب بٹھایا اور پیار سے پوچھا، کیا ہوا پیاری؟ فاطمہ نے کہا، دادی جان، آج میں نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ راستے میں ایک سایہ تھا جو میرے پیچھے پیچھے آیا، مجھے ڈر لگا۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، فاطمہ، ہر ایک کو کبھی نہ کبھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے۔ فاطمہ نے معصومیت سے پوچھا، دادی جان، اللہ کی پناہ کیسے لیتے ہیں؟ دادی جان نے کہا، اللہ نے ہمیں سورۃ الفلق سکھائی ہے۔ یہ ایک خاص دعا ہے جو ہمیں ہر طرح کی برائی اور شر سے بچاتی ہے۔ دادی جان نے فاطمہ کو سورۃ الفلق پڑھنا سکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دادی جان نے سمجھایا، اس دعا کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے روشنی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کی برائی سے جب وہ چھا جاتی ہے، اور جادو گرنیوں کی برائیوں سے جو گرا میں پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ فاطمہ نے دادی جان کی بات غور سے سنی اور اس نے ہر رات یہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دن بعد فاطمہ نے اپنی دوست ہاجرہ کو بھی یہ دعا سکھائی۔ دونوں دوستوں نے اللہ کی پناہ میں آ کر سکون اور حفاظت کا احساس کیا۔ اس کہانی سے فاطمہ اور ہاجرہ نے سیکھا کہ جب ہم خوف یا کسی برائی کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ سورۃ الفلق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہر طرح کی برائی اور نقصان سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔